اور اپنے ہر دل عزیز جانثار حضور مفتی اعظم ہند کی خطابت سننے کے لیے اب آپ اپنے آپ کو تیار کریں. آئیے آنے والے معزز مہمان خطیب کا استقبال ہم اور آپ فلک شگاف نعروں سے کر لیں. نعرہ تکبیر. اور تھوڑی سی محبت پیدا کیجیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. تاجدار مدینہ کانفرنس مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت. نعرہ تکبیر. بس ان 4 مصروں کے ساتھ کہ جذبہ شوق کو اعجاز بیانی دے دو. جذبہ شوق کو اعجاز بیانی دے دو اور بند پانی کے ذخیرے کو روانی دے دو اور بھول جائیں نہ کہیں لوگ وفا کے قصے. آؤ اس دور کو ایک تازہ کہانی دے دو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت علماء ملت تاجدار مدینہ کانفرنس. حضرات ان کی تقریر آپ سماعت کریں اور آپ کو یہ بتا دینا چاہوں گا کہ غلام سرور سلمہ جس کا کافی لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہیں وہ آ چکا ہے. تو اس لیے آپ گھبرائیں نہیں اور وہ عن قریب اسٹیج ہی پہ آنے والا ہے. اور حضرت علامہ حافظ و قاری نثار صاحب کی کتابت سے آپ محظوظ ہوں. دائش پہ بیٹھے ہوئے علماء اسلام، قرب و جوار سے آگے عشاق خیر الانام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی الذي أرسله بالحق والهدى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والی و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھ کے مقدر جگا لیا جائے. درود پڑھ کے مقدر جگا لیا جائے. چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. আমার একটা কথা আছে, আপনাদের ভালো রকম শুনে নিন. جس کو جو درود یاد ہے وہی پڑھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ شاعر اسلام جناب دلکش راجی بھی جو درود پڑھے وہی پڑھے. نقیب جلسہ جو درود پڑھیں وہی پڑھے. استاذ الشورا جو درود پڑھیں وہی پڑھے. خاک پائے رضا جو پڑھے وہی پڑھے. یاد نہ ہو تو چپی سادے بیٹھا رہے. ایسی کوئی شرط نہیں ہے. جن کو جو درود یاد ہے وہی پڑھیے بآواز بلند. اس لیے کہ آج کا نابالغ بچہ وقت سے پہلے بالغ ہو جا رہا. گانا سن سن کر کے اس بچے کو گانا یاد ہو رہا. تو حضور مجاہدی ملت کے دیوانے کو جس کو درود کچا یاد ہے زور سے پڑھیے گا تو سن سن کے یاد پکا ہو جائے گا. چلے بآواز بلند پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اپنی اور آپ سب کی عرضی بارگاہ رسول عربی بزبان اعلیٰ حضرت پیش کروں، اس لیے کہ دوشنبہ کی رات ہے، شرف قبولیت حاصل ہوگا۔ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چار سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ۔ امداد کن نظرنج غم آزاد کن، دردین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ بگردابی بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بحق مولا علی مشکل کشا، مدد کن یا اعلیٰ حضرت احمد رضا عالم پناہ۔ دوستو، اس عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس میں میں دوسری بار شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں جب سے آیا ہوں اس وقت سے لے کے ابھی تک جو آپ لوگوں کی محبت میرے سامنے ہے، قابل تعریف ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ لیکن میں اپنے بزرگ شاعر اور برادر مکرم نقیب اجلاس حضرت مولانا الیاس فیضی صاحب کے حوالے سے یہ خوشخبری آپ کو سنا دوں کہ خشک پتوں کو حقارت سے نہ پامال کرو، خشک پتوں کو حقارت سے نہ پامال کرو، ارے خشک پتا ہی بہاروں کا پتہ دیتا ہے، خشک پتا ہی بہاروں کا پتہ دیتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ تو گئے، اللہ بچائے کہ گوموں کے بعد کوڈرما کے بعد گیا نہ جائے۔ ایمرجنسی ہے تو اجازت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پوری محفل کو خراب کر ڈالے۔ اور جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی نیت یوں باندھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے باندھے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں آج ہی امریکہ کی فلائٹ سے نہیں آیا ہوں، ورنہ جرمن سے میں آیا ہوں، آپ ہی کے ملک سے میں تعلق رکھتا ہوں، وہیں سے آیا ہوں۔ آپ لوگ آنکھ ایسے پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں جیسے سری لنکا کا بھگایا ہوا میں آیا ہوں۔ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر رنگ کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کے حرف کا رنگ کالا ہے، محبت سے بولیے، کعبے کے غلاف کا رنگ، حضور کی نوری چادر کا رنگ، اور نبی کے سب سے بڑے دیوانے حضرت بلال کا رنگ، سبحان اللہ۔ اتنی نسبت ہم رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ایسے بھاؤ گرا کے دیکھ رہے ہیں جیسے سری لنکا سے ہم آئے ہیں۔ میں ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اپنے ذہن کو حاضر رکھیے۔ آج حضور مجاہد ملت علی رحمت و رضوان کے نسبت سے ایک ایسا پیغام آپ تک خاک پائے رضا پہنچائے گا کہ بہت سارے حضرات نے آج تک سنا ہی نہیں ہوگا۔ اور جب میں شروع کر دوں تو اپنے قلم کار جو ہو، جو قلم رکھتا ہو، قلم نکال لے، کاغذ نکال لے، یہ نہ بولے کہ 4 فٹ کچھ انچ کا مولوی آیا تھا اب بول کے چلا گیا، کہاں ڈھونڈوں۔ یاد رکھیے گا ہائٹ میرا 4 فٹ کچھ انچ ہے، میرا موبائل الحمدللہ سنی ہے، نمبر کوڈ 11 پہ ختم ہوتا ہے اور موبائل کا نمبر 12 پہ ختم ہوتا ہے، 11 والے کی بھی نسبت ہے، 12 والے کی نسبت ہے۔ اور بالائے کرم میرے موبائل میں جب کسی کا کال آتا ہے تو آواز آتی ہے یا نبی سلام علیکہ، یعنی میرا موبائل بولے، اور اگر بدعقیدہ وہاں پہ کھڑا ہو تو پیجامہ جھاڑ کے بھاگ جائے کہ بھاگو، یا ایسا سننی ہے کہ موبائل بھی سلام پڑھتا ہے۔ صبح اب آپ تمامی حضرات کو ایسا پیغام انشاءاللہ دوں گا، اور میں آج زیادہ انجیکشن نہیں لگاؤں گا، بس آپ لوگ جیسے موڈ میں چاہیں وہ سن لیں۔ اب علماء کرام کے حوالے سے میں چند اشعار آپ تک سنا دوں تاکہ آپ کے اندر گرمی پیدا ہو جائے۔ میں دیکھ رہا تھا اس وقت سے ادھر سے جائزہ لے رہا تھا، ادھر والے لگ رہا ہے کہ کل کی رات میں بیٹھیں گے تب سبحان اللہ بولیں گے، اور آج آپ لوگ بولیے گا۔ بہرحال جن کو جتنا بولنا ہے بول لیجئے، نہ شاعر کا کچھ بھلا ہوتا ہے، نہ نقیب کا بھلا ہوتا ہے، بولنے والے کا بھلا ہوتا ہے۔ لیکن ایک سچائی کا اعلان میں کر دوں میرے پیارے، اس موسم سرما میں، اس موسم میں جبکہ آدمی اپنا کام بھی نہیں کرنے کو تیار ہے، میں بھی سوچ رہا تھا اراکین جلسہ رضوی اور حبیبی سنگٹھن کے جو افراد تھے وہ بھی فکر مند تھے کہ آج کے کی ہوبے انیک ٹھنڈا کی رقم لوگ آشبے، یہی فکر مند اسی فکر میں مبتلا تھے
اب میں بھی سوچ رہا تھا، میں بھی انسان ہوں، فطرت انسانی میرے اندر بھی ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ سال گزشتہ جب آیا تھا تو دیوانوں کا مجمع انبار لگا ہوا تھا، دیوانوں کے اتنی بھیڑ موجود تھی کہ ہر طرف سر ہی سر نظر آتا تھا، اس بار کیا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ جب میں آیا، شروع سے لے کے ابھی تک یہ پہلا جلسہ ہے کہ سب سے پہلے تقریر کرنے والے ہی کو بلایا، تو میں بھی دل میں 965 نہ کیا، میں سوچا کہ حضور مجاہد ملت کا جلسہ ہے، پہلے چلو۔ اور میں جب آیا تو دیکھنے لگا پہلے 58 54 یہاں پہ تھے، اب بلو والا بھی آ گیا ہے، 500 والا بھی آ گیا ہے، 1000 والا بھی آ گیا۔ اب میں سوچنے لگا یا اللہ اس موسم سرما میں جبکہ آدمی اپنا کام نہیں کرتا، یہ بہادر پور کا تاریخی اجلاس اتنا کامیاب و کامران، ابھی جب ابتدا میں یہ عالم ہے، انتہا کا عالم کیا ہوگا یا اللہ۔ اور یہ نہ سوچئے گا کہ پیسہ لے کے ڈائلگ دے کے مولوی جا رہا، حقیقت پہ مبنی ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں۔ میرے پیارے، اتنا پیسہ خرچہ کرنے کے بعد اس موسم میں نے جلسہ بہت کیا الحمدللہ، لیکن ایسا مجمع نظر نہیں آیا، ایسی دیوانگی نظر نہیں آئی، ایسا کیف نظر نہیں آیا، ایسا سرور نظر نہیں آیا، ایسی دیوانگی نظر نہیں آئی، ایسا قادری رنگ نظر نہیں آیا، ایسا حبیبی رنگ نظر نہیں آیا، ایسا دیوانوں کا مجمع نظر نہیں آیا۔ میں بیٹھا سوچنے لگا کیا بھاڑے پہ ان لوگ کو لایا گیا ہے؟ دل نے کہا نہیں نہیں۔ کیا رشوت دے کے لایا گیا ہے؟ دل نے کہا نہیں نہیں۔ کیا کسی کو خاص طور پہ دعوت دی گئی ہے؟ دل نے کہا نہیں نہیں۔ تو پھر یہ دیوانوں کا مجمع کیوں؟ اتنا مجمع اس جلسے میں کیوں؟ تو دل نے آواز دیا، وہ نثار احمد رضوی، وہ اور جلسہ ہوتا ہے جس کا سرپرست کوئی اور ہوتا ہے، صدر کوئی اور ہوتا ہے، خزانچی کوئی اور ہوتا ہے، اور یہ بہادر پور کا اجلاس، یہ تاریخ اجلاس ایسا ہے کہ اس جلسے کی صدارت آج ظاہر میں حضور مفتی شمس الدین قبلہ قبلہ فرما رہے ہیں، اور روحانی سرپرستی مجاہد ملت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مجاہد ملت، تاجدار مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے اس لیے کہ یہ علاقہ مجاہد ملت کا، یہ دیوانہ مجاہد ملت کا، یہ پوری ٹیم دھام نگر میں بھی نظر آتی ہے، یہ بھی ٹیم حبیبی، یہ فیلڈ بھی حبیبی، یہ رنگ بھی حبیبی۔ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے سب کا ڈھنگ بھی ہو جائے حبیبی۔ ذرا محبت سے ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولیے سبحان اللہ۔ اب میں وہ مجاہد ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو حیرت ہوگی، آج سے نہ جانے کتنے برس پہلے میرا مجاہد ملت، آپ کا مجاہد ملت، قوم و ملت کا مجاہد ملت، مجھے کہنے دیجئے میرے اعلیٰ حضرت کا مجاہد ملت، میرے مفتی اعظم ہند کا مجاہد ملت، تمام اکابرین کا مجاہد ملت، اڑیسہ والوں کا مجاہد ملت، بنگال والوں کا وہ مجاہد ملت، بریلی والوں کا مجاہد ملت، رضوی کا بھی حبیب مجاہد، وہ مجاہد ملت۔ سبحان اللہ، برسوں پہلے لکھنؤ میں گئے اور مریدوں سے فرماتے ہیں ایسا کرو اس جنگل کو خرید لیا جائے، 2 بیگھہ آپ نے خرید لیا۔ سبحان اللہ، لوگوں نے کہا سرکار یہ آپ نے کیا کیا؟ آبادی میں اگر خریدے ہوتے تو ہم لوگ مدرسہ بنا لیتے، خانقاہ بنا لیتے، مسجد بنا لیتے، مسافر خانہ بنا لیتے، یتیم خانہ بنا لیتے۔ حضور آج تک کسی کو ہم نے نہیں دیکھا جنگل خریدتے ہوئے، حضور ہم نے نہیں دیکھا جنگل خریدتے ہوئے۔ یا آپ نے کیا خریدا؟ میرے مجاہد ملت فرماتے ہیں ارے یہی تو فرق ہے، جو حبیب الرحمان جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، جو اپنے پیر کی عنایت سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میرے مجاہد ملت نے برسوں پہلے خریدا، اور آج لکھنؤ میں وہ جنگل مدرسہ نظر آ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ میرا مجاہد جہاں گیا وہیں اسلام کا رنگ آ گیا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ وہیں پہ اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرنے لگا، سبحان اللہ۔ تو جس جلسے کی سرپرستی میرے مجاہد ملت کریں، وہاں کا تو منظر ایسا ہی نرالا نظر آئے گا۔ لیکن اس میں جو آپ لوگ کھاتے مجاہد ملت کا اور رہتے ہیں ان کے شہر میں، ابھی جو ڈنٹی مار دے رہے ہیں تالے کی رقم ہوئے، یہ سب چھولوے نا آمدے
मोहब्बत सुनून और एक बार आते उठे फैले बोलून सुभान अल्लाह। अब मैं आपका हाथ कब उठेगा? शर्म करो मेरे भाई, अल्लाह के नाम पे जब हाथ नहीं उठ रहा है, खानका के तहफ्फुज के लिए गर्दन कैसे कटाओगे? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अब जरा जहन को हाजिर रखिए, बेवजू घर नाम ले बुलबुल मेरे सरकार का। देखिए ये लोग आए हैं दूर दराज से, ये लोग अगर सुन के कह दे सुभान अल्लाह तो समझिएगा मेरे ऊपर एहसान कर दिया। ये सब सुनाने आए हैं, सुनने के लिए आप आए, सही है कि नहीं? तो ये लोग कैसे सुने इसको मत देखिए, आप अपना सुन लीजिए, इसलिए कि जो मैं बोलूंगा इन लोग को मालूम है, सही है कि नहीं? बेवजू गर नाम ले बुलबुल मेरे सरकार का। शेर सुनिएगा कि बेवजू गर नाम ले बुलबुल मेरे सरकार का, दामने गुल पर टपक जाए लहू मिनकार का। दामने गुल पर टपक जाए लहू मिनकार का। और चांदनी बिखरी हुई थी जगमगाती रेत पर। अरे चांदनी बिखरी हुई थी जगमगाती रेत पर, अक्स आईना बना था सूरते अनवार का। अक्स आईना बना था सूरते अनवार का। और पंजाए रहमत से जारी चश्मे आबे लका। पंजाए रहमत से जारी चश्मे आबे लका। हो कितना रोशन मोजज़ा है सैयदे अबरार का। कितना रोशन मोजज़ा है सैयदे अबरार का। और दीवाना लिखता है कि जिंदगी की उंगलियां पकड़े हुए तैबा चले। अरे जिंदगी की उंगलियां पकड़े हुए तैबा चले। मौत क्या पीछा करेगी आपके बीमार का। मौत क्या पीछा करेगी आपके बीमार का। इतना अच्छा शेर सुना है, लेकिन आप लोग गदगद भी न हो सके और पूछिए मत कैसे कैसे किए। तो एक नुस्खा मैं पहले दे दूं, आप लोग याद रखिएगा, बड़ा अच्छा काम। बड़ी खुशी हुई कि इस बहादुरपुर में जिधर देखिए सर के सब सुन्नी ही नजर आते हैं, ये मोहल्ला बदअकीदों से महफूज है। क्यों न हो, जहां पे हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ ले आए वहां पे फिर बदअकीदा कैसे आएगा? जरा मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। लेकिन सुन लीजिए, आज अल्लाह का शुक्र है आप लोग सुन्नी है। आने वाला जो वक्त है बहुत भयानक वक्त है। या आपके बच्चे क्या करेंगे आपको खबर नहीं, इसलिए कि अभी आपको खबर हो या न हो कि इंग्लैंड की तारीख ये है कि जुमा के दिन 9,60,000 नमाजी होते हैं और इतवार के दिन 9,30,000 यहूदियों की जमात होती है गिरजा घरों में। तादाद किसकी हो गई? नबी वालों की हुई या नहीं? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो याद रखिएगा। और फिर उसने क्या चाल चल दिया इंग्लैंड की, ताज़ा खबर मैं सुना दूं कि अपनी बेटियों को बस यूं ही बाजार में निकाल दिया है कि इससे शादी करते जाओ करोड़पति बनते जाओ। तो ऐसा न हो कि कल आपका बच्चा भी उस राह को अख्तियार कर ले और उसका ईमान और अकीदा बर्बाद हो जाए, या कोई बदअकीदा आए और सैंपल दिखला करके अपनी जमात में रख ले। आप क्या करेंगे अपने बच्चों के लिए? मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम कर जाते हैं कि ये मेरे बेटा के लिए है, ये मेरी बेटी के लिए है, हर बाप की जिम्मेदारी है कि मरने से पहले अपने बच्चे को ऐसा हथियार दे दे ताकि कल उसके पास रोटी रहे या न रहे, दुकान रहे या न रहे, मकान रहे या न रहे, सलामत उसका ईमान रहे, सलामत उसका ईमान रहे। ऐसा हथियार दे दीजिए। बदअकीदों से अपनी औलाद को बचाइए, बदलिहादों से अपनी औलाद को बचाइए। कैसे बचाइएगा? अपना देर किचु कोष्टे करबेन ना, आपको ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, इसलिए टेंशन देने का है, लेने का नहीं। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के दरवाजे पे कुछ मत कीजिएगा, एक काम कर लीजिएगा, बदअकीदा कभी देखने भी नहीं आएगा। आपकी पूरी नस्ल सुधर जाएगी, आपका पोता भी बच जाएगा, आपकी पोती भी बच जाएगी, आपका पूरा खानदान बच जाएगा। इसलिए कि अगर कोई बदअकीदा आएगा वो क्या करेगा? देखेगा और 9 में 2 लगा लेगा। क्या करना है आपको? ये सबक घर ले जाकर काम कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा फायदा होगा। कि लिहाज में अजीजों एक मेरा पैगाम लिख देना, मेरे रुखसार पर मेरे नबी का नाम लिख देना। प्यार से हाथ उठा के लिहाज में अजीजों एक मेरा पैगाम लिख देना, मेरे रुखसार पर मेरे नबी का नाम लिख देना। अब भगाना हो अगर शैतान वहाबी देवबंदी को, अरे भगाना हो अगर शैतान वहाबी देवबंदी को, तो बस दरवाजे पर अहमद रजा का नाम लिख देना।
इसलिए कि जब नामे रजा देखेगा वो समझ जाएगा ये अहमद रजा एक शख्स का नाम नहीं है, अरे ये अहमद रजा मुजाहिद मिल्लत वाला भी है, गौस वाला भी है, खाजा वाला भी है। अहमद रजा ये मुफ्ती आजम हिंद वाला भी है। ये अहमद रजा का नाम क्या है, ये घर क्या है, यहाँ गौस का पता मिलता है, यहाँ खाजा का पता मिलता है, करबला वाले का पता मिलता है, यहाँ रसूलुल्लाह का पता मिलता है, अल्लाह का पता मिलता है। इसलिए दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। अब मैं आप तमामी हजरात से शुरू हो जाऊं, जरा तकरीर अपने ज़हन को हाजिर रखिएगा। आज हमारी तकरीर थोड़ी देर हो रही है जिसका उन्वान होगा कि कुरान में क्या है, कुरान क्या है, कुरान में क्या क्या है और कुरान क्या है। यही दो बातों का जवाब दूंगा और आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। अगर जो चला गया कल बहुत पछताएगा और जो रह गया इंशाअल्लाह मचल जाएगा। इसलिए कि आज की तकरीर को मैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत के निस्बत से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब देखिएगा मेरे मुजाहिद मिल्लत की निस्बत किस कदर तेज तर्रार है। आज तक के चैनल से भी ज्यादा करम हुजूर मुजाहिद मिल्लत का तेज है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हमने कुरान पाक की तिलावत किया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। अगर ज़बर पे शक करे तो ईमान खत्म, ज़ेर पे शक करे ईमान खत्म, तशदीद पे शक करे ईमान खत्म, किसी सूरत पे शक करे ईमान खत्म, किसी आयत पे शक करे ईमान खत्म। ये तो सूरह बकरा की दूसरी आयत करीमा यहाँ से शुरू है। अब आगे बढ़ जाएंगे तो अबू जहल का तस्करा मिलेगा, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। और जरा सा आगे पहले पारे में पढ़ेंगे नमाज का तस्करा मिलेगा, वअकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, ज़कात का हुक्म मिलेगा, वातुज़ ज़कात। फिर जरा सा आगे बढ़ेंगे तो ये पता मिलेगा नमाज कैसे पढ़ो, वरकऊ मार राकई। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ते जाइएगा, मंजिल का पता मिलता जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे, शैतान को कैसे भगाया गया है उसका पता मिलेगा, शैतान के ऊपर कैसा कुफ्र का फतवा लगा है उसका पता मिलेगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का पता मिलेगा। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अब जरा तेजी से दूसरा पारा में चले जाइए तो दूसरा पारा आप शुरू करेंगे और सबसे पहले पता मिलेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना अच्छा पता मिलेगा। मेरे नबी ने चाहा कि हरम किबला बन जाए, मेरे नबी ने चाहा कि काबा जो है ये काबा वो किबला बन जाए। नमाज पढ़ रहे हैं बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके, मदीने में मस्जिद जुल किबलतैन में 2 रकअत अदा हो गई है। अब ख्याल आया कि ये काबा किबला हो जाए। जिब्रील जाओ, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूब आपने चाहा, हमने काबा को किबला बना दिया। महबूब आपने चाहा, आपकी खुशी के लिए हमने काबा को किबला बना दिया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब जरा आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली खुशखबरी मिलेगी, जब तुम परेशान हो जाओ तो मदद मांगो, किससे? सब्र से, नमाज से। इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, अल्लाह किसके साथ है पता मिलेगा, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अब आगे बढ़िएगा तो क्या पता मिलेगा, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और आगे बढ़िएगा, अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान कैसे कैसे लेता है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि व समरात। जब इम्तिहान में कामयाब हो गया अल्लाह खुशखबरी दे रहा है, व बश्शिरिस साबिरीन। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब और आगे बढ़िएगा तो पहाड़ दुनिया में बहुत है, 2 पहाड़ों का नाम आएगा, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ते जाइए, मंजिल का पता मिलेगा। आगे बढ़ते जाइएगा, हैज़ो नफास का भी तज़किरा मिलेगा, वयसअलूनका अनिल महीद। और आगे बढ़ जाइएगा, नमाज असर का तज़किरा मिलेगा, हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल उस्ता। और आगे बढ़ते जाइए, सुभान अल्लाह, वो दुआ मिलेगी जो मेरे आका सबसे ज्यादा मांगते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तीसरा पारा में दाखिल हो गए। अब आगे बढ़िएगा, सबसे पहले आयतुल कुर्सी से मुलाकात होगी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
अब आयतुल कुर्सी जब खत्म हुई, आप आगे बढ़ते चले गए। अब बढ़ने के बाद अर्श के खजाने में से कुरान पाक की हर सूरत को जिब्रील लेके आए, हर आयत को जिब्रील लेके आए। लेकिन कुरान की कुछ ऐसी आयतें करीमा है जो रब्बे कदीर ने बिला वास्ता नहीं, बिला वास्ता दे दिया, बिला वास्ता दे दिया। सूरह बकरा शरीफ की आखिरी 3 आयतें करीमा के बारे में किताबों में आया है कि ये अर्श के खजानों में से खजाना है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और आप आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाएंगे। अल्लाह को सबसे ज्यादा कौन सा धर्म पसंद है उसका पता मिलेगा, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और आप आगे बढ़ते जाइए, मंजिल का पता मिलेगा। लेकिन मैं आपका ज़हन हाजिर कर दूं, ये बोल करके आपको तो सब मालूम हो गया, अभी तीसरे पारे में है, वो भी बहुत शताब्दी एक्सप्रेस की तरह। अगर गीतांजलि हो जाऊं या राजधानी तो फिर क्या हो जाएगा। आप अपने ज़हन को हाजिर कीजिए और कुछ सवालात आपकी अदालत में पेश कर रहा हूं, लेकिन मोहब्बत से हवा में हाथों को लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हमारी तकरीर में 250 के लोग इतने महव हो चुके हैं, वो फना फिर तकरीर हो गए हैं। आप लोग हयात से रहिए, काम बन जाएगा। ये बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं, ये हमारी इस्लाह फरमा रहे हैं, इनका करम है। आप लोग जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आपसे कोई पूछेगा दादा আপনার বিয়ে হয়েছিল কোরআন শরীফ পেয়েছিলেন? কি বলছেন দাদা, একটা দুইটা পেয়েছিলাম। তাহলে কি হলো? বলে টাকা দিয়ে রাখা চলে। কোথায়? बोले ताक में रखा हुआ। अबे तो कब निकलेगा? बोला जब मेरी बीवी मर जाएगी तब निकलेगा। या अल्लाह, अरे कुरान के बारे में ये कौम क्या जानती है? जरा ज़हन को हाजिर रखिएगा, कुरान में क्या क्या है। अगर उलमाए किराम ने तवज्जो दे दिया और आपने अपने ज़हन को हाजिर रखा तो इंशाअल्लाह पूरे दलील के साथ आपके सामने मैं सुनाने जा रहा हूं कि कुरान पाक में अलिफ कितना है, बे कितना है, ते कितना है, से कितना है, जीम कितना है। एक तरफ से मैं गिनाऊंगा, अपने हाथ में कलम ले लीजिए और कागज ले लीजिए। कहीं पे भी डिसबैलेंस हो तो वारंट कटा करके गिरफ्तार कर लीजिएगा। इसलिए कि बोलने वाला अरे गैरे नहीं बोल रहा है, असीरे मुजाहिद मिल्लत बोल रहा है, खाक पाए रजा बोल रहा है, मेरे पीर का फैजान बोल रहा है, बोल मैं रहा हूं, करम मेरे पीर का हो रहा। अब जरा ज़हन को हाजिर रखिए, जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हैं ज़हन को हाजिर रखिएगा। और अगर कोई बदअकीदा मिल जाए अस्तर मार करके उसको समझा दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि मुजाहिद मिल्लत का जो चाहने वाला होता है वो पक्का ईमान वाला भी होता है, कुरान का जानकार भी होता है। अब ज़हन को हाजिर रखिए भाई। 9-2-11 जो लगा लेफ्ट राइट का सिलसिला बंद कर दीजिए, वरना मैं चालू हो गया, ये कादरी चैनल शुरू हो गया तो शुरू हो गया, बीच में फिर बैक होने का कोई रास्ता नहीं है। अपने ज़हन को हाजिर कीजिए। अब मैं बता रहा हूं कुरान पाक में क्या है। तो भाई अल्ली भी तो कुरान में है, बे भी तो कुरान में है, ते भी तो है, डाल है कि नहीं भाई? छी 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 छी, क्या वाला। अरे डाल कुरान में कहाँ है? बड़ी एक कुरान में कहाँ है? छे कहाँ कुरान में है, पे कहाँ कुरान में है? क्या उर्दू का कायदा का सब उसी में है, कुरान पाक में ये नहीं है। क्या क्या है, कितना कितना है, ज़हन को हाजिर रखिएगा, इंशाअल्लाह मचल जाइएगा। अब तैयार हो जाइए। कुरान पाक में अलिफ की तादाद 4,88,772 है, बे की तादाद 11,428 है, ते की तादाद पूरे कुरान में 1199 है और से की तादाद पूरे कुरान में 1276 जगह है, जीम की तादाद पूरे कुरान में 3272 जगह है, हे की तादाद पूरे कुरान में 972 जगह है, खे की तादाद पूरे कुरान में 2416 जगह में है, दाल की तादाद पूरे कुरान में 5642 जगह है, लाल की तादाद पूरे कुरान में 4697 जगह है, रे की तादाद पूरे कुरान में 11,793 है, जे की तादाद पूरे कुरान में 1590 है, छोटे सिन की तादाद पूरे कुरान में 5891 जगह है, बड़ी सिन की तादाद पूरे कुरान में 2253 है, स्वाद की तादाद पूरे कुरान में 2013 जगह है, ग़वाद की तादाद पूरे कुरान में 1607 जगह है, तो की तादाद पूरे कुरान में 1274 जगह है, जो की तादाद पूरे कुरान में 842 जगह है, ऐन की तादाद पूरे कुरान में ऐन की
تعداد پورے قرآن میں 9220 ہے اور غین کی تعداد پورے قرآن میں 2208 جگہ ہے، فے پورے قرآن میں 8499 جگہ ہے اور بڑے کاف کی تعداد قرآن میں سبحان اللہ 6813 جگہ ہے اور چھوٹے کاف کی تعداد 9522 ہے، لام کی تعداد پورے قرآن میں 3432 ہے، سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اور لام تو لام میم کی تعداد پورے قرآن میں 26535 ہے، نون کی تعداد 26560 ہے، واو کی تعداد 25536 ہے اور واو کے بعد ہے کی تعداد 19070 ہے، لام الف کی تعداد 3720 ہے، پورے قرآن میں حمزہ کی تعداد 4115 ہے اور یہ کی تعداد 25919 ہے۔ میں پیارے محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم نے پہلے کہا تھا حضور مجاہد ملت کی نسبت سے ایسا پیغام دوں گا کہ دیکھتے رہ جائیے گا اور کرم ہوتا جائے گا، محبت سے بولیے۔ اور دلیل بھی رکھا ہوں، یہ نہیں کہ اخبار مشرق پڑھ کے بول رہا ہوں، مجاہد ملت کا فیضان بول رہا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب میں یہ تو حرف ہو گئے، نکتے کتنے ہیں سر آپ بھی بولیے؟ ارے قرآن میں نکتے کتنے ہیں؟ یہی تو بات ہے، 1,56,084۔ محبت سے بول دو میرا بھائی۔ ارے آیت کتنی ہے؟ اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے پورے قرآن میں آیت کی تعداد 6236 اور رکوع کی تعداد 558، ارے صبر کی تعداد 53,223 اور زیر کی تعداد 39,582۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب پیش کی تعداد 8,804۔ اب تو ذرا پیار سے بول دیجئے۔ آج جانتے ہیں تشدید کتنا ہے قرآن میں؟ 1274 جگہ۔ میرا بھائی دیوانے تڑپ کے بولیے۔ اب مد کیا جگہ ہے؟ مد مطلب یہ جو ٹانتے ہیں یہ مد ہے 1771 جگہ۔ ذرا پیار سے بول دیجئے اور سنیے اعراب کس نے لگایا؟ یہی تو بات ہے۔ اور یہ تشدید ماد حمزہ کون لگایا؟ خلیل احمد بن بصری نے لگایا۔ کب لگایا؟ 86 ہجری میں لگایا۔ ذرا پیار سے بول دیجئے۔ اور یہی نہیں رکیے گا، ابھی گاڑی چلی ہے تو چلی ہے۔ پورے قرآن میں کتنی سورت ہے؟ 114۔ کتنی سورت ہے؟ 114۔ کمال یہ ہے، یہی تو بات ہے، ایک سورت ایک عورت کے نام پر ہے، ایک سورت ایک عورت کے نام پہ ہے، اس عورت کا نام اور سورہ کا نام سورہ مریم۔ محبت سے بولیے سورہ مریم۔ یہ بھی بتا دوں پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا، ایک عورت کا نام آیا ہے، اس عورت کا نام ہے مریم۔ محبت سے بولیے۔ اور علماء کے حوالے سے ایک پیغام سنا دوں، انشاءاللہ سنی مچل جائے گا کہ صحابی میں ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا، ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا۔ 22ویں پارہ سورہ احزاب کی آیت ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهُمَا، حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں آیا۔ محبت سے بولیے۔ ارے سورت کی ابتدا بہت ہوئی، لیکن الف لام میم سے 6 سورت ہے اور ہا میم سے 7 سورت ہے، اب کل سے 4 سورت کی ابتدا ہے۔ یہ تو ایک عورت کے نام پہ سورت ہے، لیکن 6 سورت انبیاء کے نام پہ ہے۔ پیار سے بول دیجئے۔ 6 سورت نبیوں کے نام پہ ہے۔ نمبر 1 سورہ ہود، نمبر 2 سورہ یونس، نمبر 3 سورہ ابراہیم، نمبر 4 سورہ نوح، نمبر 5 سورہ یوسف، نمبر 6 سورہ محمد۔ میرا بھائی زور سے بول، میرا قادری بھائی زور سے بول دو۔ 6 سورت 6 نبیوں کے نام پہ۔ اب فوراً ایک کوسچن ہوگا، اے حبیبیوں بتاؤ پورے قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہوا؟ تڑپ کے کہہ دینا اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ سبحان اللہ۔ اچھا بولیے میرے نبی کا نام قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ تو فوراً دیوانہ اس قدر مست ہو گیا ہے کہ کہتا ہے سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ یہ ہے۔ میرے نبی کا ذاتی نام محمد قرآن میں کتنی جگہ؟ حبیبیوں رضویوں یاد رکھنے کی چیز ہے،
میرے نبی کا نام قرآن میں کتنی جگہ؟ پیار سے بول دیجئے تو سنا دوں. 4 جگہ. کیا جگہ؟ زور سے بولے نا, کیا جگہ؟ 4 جگہوں میں میرے نبی کا نام ہے. اسٹارٹ چوتھا پارا سے وما محمد الا رسول. اب پھر آگے بڑھ جائیے گا 22واں پارا ما کان محمد. ذرا پیار سے بولیے. اور 26واں پارا میں جائیے گا سورہ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. سبحان اللہ. اور پھر وہی سورہ محمد کی آخری آیت جو ہے محمد الرسول اللہ. محبت سے بولیے. ہو گیا نا جی 4 جگہ. 4 جگہ نام آئے کہ نہیں؟ ذرا پیار سے بول دیے سبحان اللہ. اب ایک کوشچن کروں گا کہ بھارت کا ہر آدمی 15 اگست کو چھٹی مناتا ہے. مناتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ذرا بولیے. 15 اگست کو دکان بند, مکان بند, اعلان بند, سالان بند, کاروبار بند, گھر بار بند, مولوی صاحب کا جھاڑ پھونک بند. صرف اگر بند نہ ہو تو امام صاحب کی امامت بند نہ ہو. لیکن 15 اگست کو پوری ہندوستان کی عوام خوشیاں مناتی ہیں. یہودی بھی مناتا ہے, سکھ بھی مناتا ہے, مسلمان بھی مناتا ہے, عیسائی بھی مناتا ہے, جتنے ہیں سب کے سب مناتے ہیں. لیکن بھارت کے مسلمانوں, آپ کو میں مزاج دے دوں کہ 15 اگست کو خوشی آپ منائیں گے, ضرور منائیں گے, اس لیے کہ یوم آزادی ہے. اور اس ملک کی آزادی میں ہمارے آباء و اجداد کا بھی خون لگا ہے, نبی کے چاہنے والوں کا بھی خون لگا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہو کہ کسی کا خون لگے نہ لگے, یہ ملک میرے خواجہ کا ہے. ذرا پیار سے بولیے. یہ ملک میرے خواجہ کا ہے, اسی وجہ سے راجہ بدلتا جاتا ہے, حکومت میرے خواجہ کی باقی ہے. انشاءاللہ اس کی حکومت. خواجہ نے میرے خواجہ کی حکومت. لوگ کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی سب میں لکھا رہتا کیا, ہمار بھارت مہان, نہیں لکھا رہتا جی. اور آگے بڑھیے گا تو ٹریکٹر میں لکھا رہے گا مائی انڈیا از گریٹ. لو بھائی, میں پوچھنے لگا بھائی یہ تیرا انڈیا گریٹ کب سے ہو گیا, مہان کیسے ہو گیا؟ نسبندی جائز ہے اس لیے کیا, لال قلعہ ہے اس لیے کیا, تاج محل ہے اس لیے کیا, بے روزگاری زیادہ ہے اس لیے کیا, لوٹ کھٹوس زیادہ ہے اس لیے زیادہ. کیوں اس طرح ہندوستان مہان ہو گیا؟ تو سوالات بہت تھے لیکن جواب آیا. نثار احمد رضوی, ہندوستان کو مہان ہونے کی وجہ لال قلعہ نہیں ہے, تاج محل نہیں ہے, یہاں کی سنکھیا نہیں ہے, یہاں کی آبادی نہیں ہے, یہاں کی چوہدری نہیں ہے, بلکہ یہ ملک جو آباد ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ. یہ تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ. ارے یہ بھارت کیسے مہان ہے بتا دے رہا ہوں, یہ تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ, اسی لیے یہ بھارت مہان ہے خواجہ. اسی لیے اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ 15 اگست کو خوشی مناتے ہیں, اللہ توفیق بخشے کہ 14 اگست کو بھی منائیے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب آپ کہیے گا 14 اگست کو کی ہو لو کہ ہم لوگ خوشی منائے, تو کہہ دیجئے گا کہ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور سن 14 اگست 610 عیسوی کو قرآن پاک کا نزول شروع ہوا. سبحان اللہ. 14 اگست سن 610 عیسوی سے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا. محبت سے بولے سبحان اللہ. ہے کہ نہیں بھائی؟ اور آگے بڑھیے گا, بچہ بھی حافظ, لٹھا بھی حافظ, کھپا بھی حافظ, سب تو حافظ ہے. امہات المومنین میں کون حافظہ ہے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ. نمبر 1 میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. نمبر 2 میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی قرآن, ان کو بھی پورا قرآن یاد تھا. اور نمبر 3 میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب کو پورا قرآن یاد تھا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. یہ قرآن میں کیا تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے, لیکن اب ذرا لائن پکڑ لیجئے, میں آپ کو سنا دوں. لیکن محبت سے ایک بار کہہ دیا یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. اب قرآن میں کیا کیا ہے ذرا ذہن کو حاضر کیجئے. قرآن پاک میں سوال پہلے یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کے نور ہے. اب آپ نہیں مانتے, ہم بھی مانتے ہیں. دور والا ماننے کو تیار نہیں ہے, دور والا کبھی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ تو گھامر ایک آدمی سے کہنے لگا کہ آپ لوگ جو فاتحہ کرتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے, تو کیا خواجہ بابا کھا لیتے ہیں؟ کیا کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ کرتے ہیں تو غوث پاک کھا لیتے ہیں؟
آپ لوگ تو مجاہد ملت کے بھی نام سے کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ کرتے ہیں تو کیا وہ کھا لیتے ہیں؟ یہ سوال ذہن پہ آیا. میں بھی بڑا پریشان تھا کہ گھامر کو اور یتیم العقول کو کیسے بتایا جائے، لیکن کرم میرے خواجہ کا ہو گیا. میرے ذہن میں سوال آیا، میرا بھائی ہم لوگ تو فاتحہ کرتے ہیں لیکن قربانی بھی کرتے ہیں، اب قربانی تم بھی کرتے ہو؟ بولا ہاں ہم بھی کرتے ہیں. اب بول گوشت کون کھاتا ہے؟ کس کے لیے قربانی کرتا ہے؟ بولا اللہ کے لیے. بولا گوشت کون کھایا؟ بولا میرا باپ. میں نے کہا بے قربانی اللہ کے نام سے، تو اللہ کہاں گوشت کھایا؟ معاذ اللہ، بے گوشت تو تیرا باپ کھایا. بولا خون؟ بولا میرا گھر کھا لیا. بولا اتڑی اجڑی؟ بولا وہ میری دادی کھا گئی. ارے تلی؟ بولا میرے گھر کی بلی کھا گئی. یار کلیجی؟ بولا میرا بیٹا کلیجا والا کھا گیا. ابے پاؤں کیا کیا؟ بولا پاؤں بھی کھا گئے. بولا پاؤں بھی کھا گئے. ابے جس کو پایا کہتے ہیں نا، بولا اس کو بھی کھا گئے. بولا اور کیا کیا کھایا؟ بولا اس کا کلہ کھا گئے، اس کی زبان کھا گئے، اس کی اتڑی کھا گئے، جہاں اس کا پیخانہ رہتا تھا اس کو بھی کھا گئے. بولا بے تو قربانی اللہ کے لیے، گوشت تو کھا لیا. بولا مولانا صاحب ایک کے دن نہیں کھایا، بقرعید میں کٹایا، محرم میں کھایا، روزانہ کھایا، گھوم کے کھایا. میں نے کہا بے بول جب قربانی اللہ کے لیے کیا تو گوشت تو کائے کھا گیا؟ بولا ہم کیا کریں؟ میں نے اب تو ہی سوال کا جواب دے کہ قربانی اللہ کے لیے کیا. ابے سب تو یہی رہ گیا، خدا کے یہاں کیا پہنچا؟ ارے خدا کے یہاں کیا پہنچا جب یہی رہ گیا؟ فائدہ کیا ملا؟ بغلول کو کہیں سمجھ میں آئے، رسول کے چاہنے والے کو سمجھ میں آتا ہے، مجاہد ملت کے ماننے والے کو سمجھ میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے کو سمجھ میں آتا ہے. کھولا 17واں پارہ اور آیت نظر آ گئی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخر لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. سبحان اللہ، زور سے بولیے. آیت کو گواہ اعلان کر رہی ہے آیت کریمہ کہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا. تو یہ قرآن کیا پہنچتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تمہاری نیت پہنچتی ہے. ذرا پیار سے بول دیجئے، تمہاری نیت پہنچتی ہے. اللہ کے نام سے کیا، نیت تم نے کیا تھا، گوشت کھا جاؤ ثواب ملے گا، پایا کھا جاؤ ثواب ملے گا، اجڑی چھوڑ کر کے تلی چھوڑ کے کلیجی کھا جاؤ ثواب ملے گا، ران کا گوشت کھا لو ثواب ملے گا. میں نے کہا اب تو عورتیں کو سال کا جواب مل گیا. اب بول کہ اگر یہی فاتحہ ہم خواجہ بابا کے نام سے کریں تو تو کہتا ہے کہ تیرا خواجہ کھانا کھایا کہ نہیں؟ کیا کھا لیتے ہیں؟ ابے بغلول، جیسے قربانی ہم نے خدا کے لیے کیا، گوشت ہم نے کھایا، نیت پہنچ گئی، اسی طرح جب مجاہد ملت کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں، خواجہ پاک کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں، غوث پاک کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں، تو ثواب وہاں پہنچتا ہے، کھانا یہاں پہنچتا ہے. اور سن لے، کھانے کے بعد، مرنے کے بعد کھانے کی ضرورت اس کو پڑے گی جس کا ساتھ خاندان بھوکا ہو، جو بھوکا مرا ہو. اور میرا غوث تو وہ ہے کہ جب تک حیات ظاہری سے تھے تو بھی زمانے والوں کو کھلاتے تھے. آج بغداد میں ہے، بہادر پور والا بھی ان کا صدقہ کھا رہا ہے. میرا خواجہ اجمیر میں ہے، کل بھی لوگ لنگر کھا رہے تھے، آج بھی لنگر کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. میرا مجاہد ملت کل جب زمین پر تھے تو بھی سب کو کھلا رہے تھے، اور آج رہتے دھام نگر میں. ان کا نام لیتے جاؤ جیب بھرتے جاؤ، ان کا نام لیتے جاؤ کام بنتا جائے گا، ان کا نام لیتے جاؤ مرغا کھاتے جاؤ. زور سے بولو. تو ہمارے یہاں جتنے ہیں سب صدقہ کھانے والے ہیں. کسی نے غوث کا کھایا، کسی نے خواجہ کا کھایا، کسی نے علی کا کھایا، کسی نے نبی کا کھایا. اب وہ کھانے والے دوسرے سے مانگتے نہیں ہیں، ہمیشہ کھلاتے رہتے ہیں. زور سے بولے سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بات یہاں پہ صاف ہو گئی بھائی کہ جیسے وہاں نیت پہنچتی ہے ایسے یہاں بھی نیت پہنچتی ہے. ذرا موضوع بول دو سبحان اللہ.
اب میں آپ تمام اعزاز سے کہوں گا تو بہت بغلولی کرتا ہے، اے رسول اللہ نور ہے، بول دیجئے گا ہاں، کہیے گا کیسے، کہہ دیجئے گا بے قرآن پاک کھول، سورہ سبحان اللہ سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کر، چھٹا پارہ اعلان کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ 22ویں پارے کی آیت کریمہ بول رہی ہے، غالباً سورہ احزاب کی آیت ہے وَتَعْيِنَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، 18واں پارہ سبحان اللہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ بول رہی ہے ان کمشکاتن فیہا مصباح مثل نورہ کمشکاتن فیہا مصباح، اور آگے ذرا سا بڑھیے گا 10ویں پارے کی آیت کریمہ بول رہی ہے، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اور آگے بڑھیے گا 28واں پارہ اعلان کر رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، ایک جگہ سے دلیل نہیں ہے۔ 10واں پارہ بھی بول رہا ہے کہ آمنہ کا لال خدا کا نور ہے، 18واں پارہ بھی بول رہا ہے آمنہ کا لال خدا کا نور ہے، 22واں پارہ بھی بول رہا ہے آمنہ کا لال خدا کا نور ہے۔ اب اسی کے منظر کشی کرتے ہوئے اسی کی روشنی میں سبحان اللہ ماہر الفتاوی والشرع کامل التقوی والورع کامل الادراء عمدۃ الخلق السیف القاطع زبدۃ الخلق خلیق عتیق مصد تحقیق و تدقیق کامل الادراء افضل الفضلاء عالم العلماء برہان الاولیاء تاج الابدال والنخبہ راس العلماء شمس العلماء تاج الفقہاء ادیب لبیب طبیب نجیب مخزن علم و حکمت معدن جود و سخاوت حامی سنت ماہی بدعت قاطع کفر و ضلالت و فیاض راہ شریعت و طریقت غواص بحر حقیقت و معرفت فرید الدر وحید العصر امام العصر یادیر نوزگار خلاص لیل و نہار پیشوائے علماء کبار بحر زخار واقف اسرار و رموز توتی حدائق بخشی مرجع عوام و خوار خلیق مصنف کمال محتاج مؤلف کمال خطا مرجع عوام و خوار غیاث الاسلام والمسلمین فخر العیان فصیح اللسان تاجدار اقسام علم و فن شہنشاہ اقسام علم و فن امام جلیل الشان فخر ہندوستان بیق کن نجدیان سب شکن بد مذہبان معدن فصاحت و بلاغت کنز کرامت جبل استقامت امام عشق و محبت حضور اعلی حضرت حضور اعلی حضرت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں کہتا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ پھر میں قرآن پاک پڑھنے لگا، قرآن میں کیا کیا ہے، یا اندھوں کو ٹین کا چشمہ کہیے لگا لے تبھی کچھ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن پاک اعلان کر رہا ہے کہ آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اور کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا عرش کا مہمان صاحب قرآن رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم مالک رقاب امم، وہ رسول جو مظلوموں کا چارہ گر ہے شکستہ دلوں کا کارساز ہے روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے عرش نشا کی حبشی کا نیز ہے، زمین جس کے قدوم ممنت لزوم سے شرفیاب ہے، آسماں جس کے تصدق کا سرفراز ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، کہکشاں جس کا غبار راہ ہے، اور جس سکندری جس کا معمولی معیار ہے، اور رنگ شہنشاہی جس کے غلامی کا ادنا اعجاز ہے، آب حیات کا چشمہ جس کے نان نوش خندہ کا پیمانہ ہے، شمس بازغہ جس کے در دولت کا طواف کرتا ہے، بدر کامل جس کے در کا بھکاری ہے، سدرہ کے مکی جس رسول کے بارگاہ کے دربان ہے، وہ رسول جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنایا، حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا، حیدر کرار کو فاتح خیبر بنا دیا، امام حسین کو شہید اعظم بنا دیا، عبدالقادر امام نعمان ابن ثابت کو امام اعظم بنا دیا، عبدالقادر کو غوث اعظم بنا دیا، اور معین الدین کو خواجہ اعظم بنا دیا، احمد رضا کو اعلی حضرت بنا دیا۔ وہ رسول جس نے مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم بنا دیا، ارے وہ رسول جس نے حبیب الرحمان کو مجاہد ملت بنا دیا، ذرا اللہ حق کے بول دیے سبحان اللہ۔ ارے وہ رسول جس نے جہنمیوں کو جنتی بنا دیا، ارے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، ناقص کو کامل بنا دیا، ذرہ کو آفتاب بنا دیا،
اور بلال کو صاحب کمال بنا دے. ذرا پیار سے بول دیجئے سبحان اللہ. قرآن پاک پڑھیے تو سمجھ میں آ جائے گا. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نبی سے جس کو نسبت ہو جائے وہ شے عظمت والی ہے. اب قرآن پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا قرآن میں کیا کیا ہے. اس کو ایک ہی آیت نظر آتی ہے وہ بھی سمجھتا نہیں ہے, انما انا بشر مثلکم. ابے بیوقوف اس کا ترجمہ بھی نہ سمجھ سکا. ذرا یہی آیت پڑھتا ہے, ذرا آگے بڑھ کے دیکھ. قرآن کہہ رہا ہے رسول سے جس کو نسبت ہو جائے وہ شے عظمت والی ہے. میں نے پوچھا قرآن ذرا تو بتا دے, ذرا دلیل دے, ورنہ دیوبندی مارے گا, وہابی بھگائے گا, نیچری چلائے گا, قادیانی بھوکڑے گا. تو یا قرآن ذرا تو بتا دے. قرآن نے کہا سننا, ابو جہل بھی چلایا تھا چپ ہو گیا, حامان بھی چلایا تھا چپ ہو گیا, شعتبہ بھی چلایا تھا چپ ہو گیا, شیبہ بھی چلایا تھا چپ ہو گیا. ان کے ابو چپ ہو گئے, ان کا بچہ چپ ہو جائے. ان کا قرآن کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے سبحان اللہ 14واں پارہ آیت بول رہی ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةٍ يَعْمَهُونَ. اور آگے بڑھیے 30واں پارہ سورہ فلق کی پہلی آیت بول رہی ہے لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ. 30واں پارہ سورہ 3 کی تیسری آیت بول رہی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ. دوسرے پارے کی آیت کریمہ بول رہی ہے کنتم خیر امہ سبحان اللہ. اور قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. زور سے بولیے سبحان اللہ. قرآن پھر آگے بول رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سبحان اللہ. اور آخری میں سورہ احزاب کی آیت بول رہی ہے یا نساء النبی لستن کاہدن سبحان اللہ. یعنی رسول سے جس کو نسبت ہو جائے وہ شے عظمت والی ہے. اب بات ایسے سمجھ میں آیا کہ نبی چلے گئے یثرب مدینہ بن گیا. زور سے بولے سبحان اللہ. نبی جہاں چلے گئے وہ جگہ مبارک بن گئی, وہ جگہ متبرک بن گئی, اور رسول سے جس کو نسبت ہو گئی وہ بھی عظمت والے ہو گئے. ذرا پیار سے ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولیے سبحان اللہ. تو آئیے میرا وقت ہو چکا ہے اس لیے کہ گھڑی دیکھ کے شروع کیا ہوں, گھڑی دیکھ کے ختم کروں گا. آپ کو بولنے ہی نہیں دوں گا دادا بوشے جان ایسا یہ رقم ہوئے نا. ابھی میرے گھڑی میں الحمدللہ غالباً 9 منٹ باقی ہے 1 گھنٹہ پورا ہونے میں. انشاءاللہ ہوگا. اب بس میں 10ویں منٹ میں غائب ہو جاؤں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا لہک کر کے بولیے سبحان اللہ. ذرا پیار سے بول دیجئے. ارے قرآن پاک پڑھیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا نبی حاضر و ناظر ہے. پیار سے میرا نبی حاضر و ناظر ہے سب قرآن میں. قرآن میں کیا کیا ہے تو قرآن میں 22ویں پارے کی آیت کریمہ بول رہی ہے سورہ احزاب کی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اور آگے بڑھیے گا 29واں پارہ سورہ مزمل کی آیت گواہی دے رہی ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا. اور چوتھا پارہ بول رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ. پھر دوسری جگہ بول رہا ہے وفیکم رسولہ. 5واں پارہ اعلان کر رہا ہے ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوا. ارے 9واں پارہ اعلان کر رہا ہے وما كان اللہ ليعذبهم وانت فیہم. 11واں پارہ بول رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. 11واں پارہ. اور 21واں پارہ بول رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. زور سے بولیے سبحان اللہ. یہ سب آیت بول رہی ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. حضور حاضر و ناظر ہے. قرآن میں کیا کیا ہے اور ذرا سا آگے بڑھ دیجئے پتہ چلے گا. ذہن کو حاضر رکھ لیجئے ایمان تازہ ہو جائے گا. قرآن 29واں پارہ ہے اور سورہ نوح کی آیت ہے. قرآن پاک گواہی دے رہا ہے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب دیا ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. اب قرآن کیسے گواہی دے رہا ہے ذرا لکھ لیجئے گا, بعد میں شک و شبہ میں مطلع ہو جائیے گا. کی কথা হলো অনেক বড় বড় কথা এটো ছোলো এটো ছোট ছেলে বলে চলে গেছে. আপনাদের এটো চিন্তা করবেন না, बस अपने ज़हन को हाजिर रखिए. कुरान पाक कह रहा है मेरा नबी गैबदा नबी है. जोर से बोलिए सुभान अल्लाह. अरे कुरान को मानिएगा कि नहीं? और नहीं मानिएगा तो न खुदा मानेगा न रसूल मानेंगे. जोर से बोल दीजिए. अब कुरान ऐलान कर रहा है 29वां पारा सूरह नूह की आयत करीमा है फला युज़हिरु अला ग़ैबि अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल. जोर से 14 पारा ऐलान कर रहा है वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल ग़ैबि वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रसूलिही मन यशा. सुभान अल्लाह. 5वां पारा बोल रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम. सुभान अल्लाह. एक आयत बोल रही है
नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै। दूसरी आयत बोल रही है मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै। चौथी आयत बोल रही है व तफसीरल किताब ला रैब फी। और फिर 30वां पारा में सूरत तकवीर की आयत बोल रही है व मा हुवा अल गैबि बिज़नीन। सुभान अल्लाह। 27वां पारा सूरह रहमान की पहली दूसरी आयत बोल रही है और रहमान अल्लमल कुरान। और आगे बढ़ जाइए 11वां पारा की आयत बोल रही है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान ने जब गवाही दे दिया कि अब्दुल्ला का बेटा गैब का नबी है, रसूलों का रसूल गैब का जानने वाला है, अब मेरे आला फिर फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये तो कुरान है। अब जरा हदीस पे चले जाइए और सुन लीजिए। ये तो कुरान ने गवाही दे दिया। अब हदीस कैसे कैसे कह रही है कि रसूल गैब दा नबी है। बुखारी शरीफ की एक हदीस से पाक है अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल मर्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहायतिन मिन हितानिल मदीनति औ मक्का फसमिया सौता इंसानैन युअज़्ज़बान फी क़ुबूरिहिमा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युअज़्ज़बान व मा युअज़्ज़बान फी कबीरिन सुम्मा क़ाल बला कान अहदुमा ला यस्ततिरु मिन बौलिही व कान आखर यमशी बिन नमीमति सुम्मा दआ बिजरीरतिन फकसरा किसरतै फ़क़ील लहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा फ़अलत हादा क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्हुमा मा लम तयबसा। जोर से बोलिए, जरा झूम के बोल दीजिए। ये तो एक हदीस है। दूसरी हदीस सुनिए फिर बुखारी शरीफ की। क़ाल समिअतु उमर रज़ियल्लाहु ताला यक़ूलु क़ाम फ़ीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम ज़ालिका मन हफ़िज़हु ज़ालिका हफ़िज़ मन हफ़िज़हु व नसियहु ज़ालिका मन नसिया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और एक मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक सुनिए। सिर्फ गैब पे मैं हदीस से पाक पेश कर रहा हूँ। अन सैयदिल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलात सुबह हत्ता हज़रतिज़ ज़ुhr सुम्मा सादा फसादल मिंबरा फखतबना हत्ता हज़रतिज़ ज़ुhr सुम्मा नज़ला फसल्ला ज़ुhr सुम्मा सादल मिंबरा फखतबना हत्ता हज़रतिल अस्र सुम्मा नज़ला फसल्ला अल अस्र फसादल मिंबरा फखतबना हत्ता गाबतिश शम्सु फहद्दथना फबिमा कानो मा वकाइनुन इला यौमिल क़ियामति फ़अलमुना अहफ़ज़ुना। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा प्यार से जरा एक बार हवा में हाथों को लहरा के बोल दीजिए। अब इतने हदीस का तर्जमा करूं अल्हम्दुलिल्लाह और भी हदीसें याद है लेकिन इतने का तर्जमा मैं नहीं कर सकता हूं। बस मैं आपको बता दूं एक मर्तबा मेरे आका सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। मक्के या मदीने के किसी बाग में से एक कब्र सामने नजर आई। दो कब्र नजर आई। सरकार ने क्या देखा, दोनों कब्रों में उसके अंदर जो है उसको अजाब हो रहा है, चीखो पुकार रहा है। मेरे आका ठहर गए और इरशाद फरमाते हैं कि दोनों को बहुत अजाब हो रहा है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इस अजाब होने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं एक चुगली खाता था, दूसरा पेशाब के छींच से नहीं बचता था, आधा बाहर करे आधा अंदर करे, पेशाब से नहीं बचता था। मेरे आका फरमाते हैं ऐसा करो दरख्त की एक टहनी लाओ। और दरख्त की एक टहनी लाई गई। सरकार ने उसे दो टुकड़ा कर दिया और दोनों के कब्र पे रख दिया। साहब ने कहा या रसूल अल्लाह लेमा फालता आपने ये क्या किया? सरकार कभी हमने नहीं देखा कब्र पे आप टहनी रख रहे। आका क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं जब तक ये टहनी तर रहेगी उसके अजाब में कमी रहेगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब तक अजाब में जब तक ये तर रहेगी अजाब में कमी रहेगी। अब मैं आप तमामी हजरात की तवज्जो चाहूंगा, जरा इधर से हम दे दीजिए। ए मेरा भाई कौन सा बैना कूलर लगा था कि जो नबी ने देख लिया कि अजाब हो रहा है? ये नबी ने कैसे जान लिया कि ये पेशाब से नहीं बचता था, ये चुगली खाता था, ये अजाब में मुब्तला है? ये नबी का गैब नहीं तो और क्या है? जोर से बोले सुभान अल्लाह। अरे ये नबी का गैब नहीं तो और क्या? तो जो नबी जमीन में जो हो उसकी खबर रखे, जो नबी अर्श की खबर रखे, जो नबी लामका की खबर रखे, वो हम गरीबों की खबर क्यों ना रखे? जोर से बोले सुभान अल्लाह। तरफ के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और दोस्तों वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरी तकरीर करके बता सकूं। या हमने एक कट पीस दे दिया है, खान कभी हयात से रहूंगा तो पेश कर दूंगा। तो ये कुरान में क्या क्या है वो मैंने बताया। अब आखिरी बात सुन लीजिए कि कुरान क्या है। जोर से बोल दीजिए कुरान क्या है। এই তো অনেক অনেক বড় কি বললাম, এই তো কোশ্চেন হয়ে গেল, অনেক বড় কোশ্চেন। কোরআন কি আছে? अंग्रेज बोल से व्हाट इज कुरान?
তাহলে আপনি বল দেবেন the holy Quran is the only praise to Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam। मेरा भाई जोर से बोल दिया सुभान अल्लाह। अरे कुरान क्या है? पूरा कुरान नबी की नात है, पूरा कुरान नबी की नात है। बस अकीदा खड़ा हो गया, ईटा की बोल से लेना। मैंने कहा सुन, ऐसे पूरा कुरान नबी की नात ऐसे है। कैसे? सुभान अल्लाह। नबी का हाथ कैसा? कुरान से पूछ। सुभान अल्लाह। द हॉली हैंड ऑफ रसूल, कुरान कह रहा है यदुल्लाह फौका यदिही। हमने कुरान से पूछा जर्नी ऑफ रसूल, कुरान कह रहा है सुभान अल्लाज़ी यसरा। मैंने कहा कुरान नबी का चेहरा कैसा है? कुरान से पूछा फेस ऑफ रसूल, कुरान कह रहा है वस्शम्सि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ए कुरान जरा तू बता दे नबी का सीना कैसा है? द चेस्ट ऑफ रसूल, कुरान कह रहा है अलम नशरह लका सदरा। सुपीरियरिटी ऑफ रसूल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रियलिटी ऑफ रसूल वमा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मिरेकल्स ऑफ रसूल क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। एटीट्यूड ऑफ रसूल कमिंग डाउन टू स्काई वन नज्मि इज़ा हवा। गुड डीड्स ऑफ रसूल इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम। द हेयर ऑफ रसूल वद्दुहा वल्लैल। पूरा कुरान अलिफ से लेके अल्हम्दुलिल्लाह से लेके नास की सीन तक पूरा कुरान, जो आयत पढ़ो नबी की नात नजर आएगी, जिधर खोलो नबी की नात नजर आएगी, हर तरफ नबी का जलवा ही नजर आएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे प्यारे कि यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। ये सबक याद रखिएगा, भगाना हो अगर शैतान वहां भी देवबंदी को तो बस दरवाजे पे अहमद रजा का नाम लिख लेना। और सुनिए दरान 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 ईमान ताजा कर लीजिए। क्या ख्याल है? ईमान ताजा कर लीजिए। कैसे किया जाएगा? तावा पे चढ़ाइएगा क्या? गैस चूल्हा पे नहीं, ईमान ताजा कर लीजिए, मजा आ जाएगा। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, एक तो जोरे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये वो दुआ है कि मेरे नबी रोजाना 70 मरतबा पढ़ते थे। आप आदत डाल लीजिए, जोरे पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ना, मेरे बात आप कहिएगा एकदम यहां से लगे चोट। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।